الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علماء کے ایک بہت موقر وفد یہاں ہماری حاضری ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی افواج کو سپورٹ کریں، اور ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے جوانوں کی سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں۔ میں اس موقع پہ 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا، یہ ہمارے دین میں، ہمارے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، شرعاً جائز نہیں تھا، یہ حرام تھا، ظلم تھا، اور کوئی بھی مسلمان اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ کسی بھی بے گناہ کو مارنا ہمارے دین میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان پاکستان پہ اس کا الزام لگا کر بہانہ بنا رہا ہے، تو اس موقع پہ ہمیں یہ چاہیے پاکستان ہندوستان کو کہ ایک تیسرے فریق پر ہم اعتماد کریں، اور تیسرا جو فریق ہے اس میں 3 ملک ہونے چاہیے۔ ایک ہندوستان کا ایک دوست ملک ہو جو ان کے نزدیک قابل اعتماد ہو، ایک پاکستان کا دوست ملک ہو، اور تیسرا مشترکہ دوست ہو۔ تو یہ تینوں ملک اس بات کی تحقیق کریں، اس سے پہلے کسی پر الزام لگانا درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس طریقے سے مودی حکومت کی طرف سے پاکستان پہ جارحیت کی بات ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس موقع پہ ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے رہیں اور پاکستان کو نہ چھیڑیں۔ اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حدیث شریف میں جو غزوہ ہند کی بشارت ہے، اس کے اسباب خود مودی حکومت اس کے لیے انتظامات کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جماعتیں جنت میں جائیں گی، جہنم سے محفوظ ہوں گی۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تھا، اگر مجھے غزوہ ہند کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان بھی قربان کروں گا، مال بھی قربان کروں گا۔ اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں جہنم سے آزاد ہوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مودی کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ غزوہ ہند کے لیے تیار بھی کر رہا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے چیلنجز تھے، آپس کے اختلافات تھے، حکومت کے، اپوزیشن کے، فوج کے بارے میں بہت ساری آراء تھیں، تو مودی کی اس جارحیت کی وجہ سے ہمارا پورا ملک اکٹھا ہو گیا ہے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اندرونی بیرونی مسائل سارے اس وجہ سے حل ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہمارے پورا پاکستان اس کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنے فوجی جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنا لمبا ہم نے سفر کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ محاذوں پہ لڑتے ہیں ان کی عورتوں کی حرمت ایسی ہے جیسے تمہاری ماؤں کی حرمت ہو۔ تو ہماری افواج کے جو گھر والے ہیں، خواتین ہیں، ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی دیکھ بھال، یہ ایسی چیز ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میں اس موقع پہ کرنل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور اتنی زبردست پریڈ ہمیں دکھائی، اور جہاد کا ایک منظر تھا، اور غزوہ ہند کی شروعات ہیں۔ اللہ تعالی ہماری افواج کو، کرنل صاحب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی پوری وفد کی طرف سے، ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علماء کے ایک بہت موقر وفد یہاں ہماری حاضری ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی افواج کو سپورٹ کریں، اور ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے جوانوں کی سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں۔ میں اس موقع پہ 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا، یہ ہمارے دین میں، ہمارے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، شرعاً جائز نہیں تھا، یہ حرام تھا، ظلم تھا، اور کوئی بھی مسلمان اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ کسی بھی بے گناہ کو مارنا ہمارے دین میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان پاکستان پہ اس کا الزام لگا کر بہانہ بنا رہا ہے، تو اس موقع پہ ہمیں یہ چاہیے پاکستان ہندوستان کو کہ ایک تیسرے فریق پر ہم اعتماد کریں، اور تیسرا جو فریق ہے اس میں 3 ملک ہونے چاہیے۔ ایک ہندوستان کا ایک دوست ملک ہو جو ان کے نزدیک قابل اعتماد ہو، ایک پاکستان کا دوست ملک ہو، اور تیسرا مشترکہ دوست ہو۔ تو یہ تینوں ملک اس بات کی تحقیق کریں، اس سے پہلے کسی پر الزام لگانا درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس طریقے سے مودی حکومت کی طرف سے پاکستان پہ جارحیت کی بات ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس موقع پہ ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے رہیں اور پاکستان کو نہ چھیڑیں۔ اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے
جیسے حدیث شریف میں جو غزوہ ہند کی بشارت ہے اس کے اسباب خود مودی حکومت اس کے لیے انتظامات کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جماعتیں جنت میں جائیں گی، جہنم سے محفوظ ہوں گی. ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تھا. اگر مجھے غزوہ ہند کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان بھی قربان کروں گا، مال بھی قربان کروں گا. اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں جہنم سے آزاد ہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مودی کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ غزوہ ہند کے لیے تیار بھی کر رہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے چیلنجز تھے، آپس کے اختلافات تھے، حکومت کے، اپوزیشن کے، فوج کے بارے میں بہت ساری آرات تھیں، تو مودی کی اس جارحیت کی وجہ سے ہمارا پورا ملک اکٹھا ہو گیا ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہمارے اندرونی بیرونی مسائل سارے اس وجہ سے حل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہمارے پورا پاکستان اس کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنے فوجی جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنا لمبا ہم نے سفر کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ محاذوں پہ لڑتے ہیں ان کی عورتوں کی حرمت ایسی ہے جیسے تمہاری ماؤں کی حرمت ہو. تو ہماری افواج کے جو گھر والے ہیں، خواتین ہیں، ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی دیکھ بھال، یہ ایسی چیز ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور میں اس موقع پہ کرنل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور اتنی زبردست پریڈ ہمیں دکھائی، اور جہاد کا ایک منظر تھا اور غزوہ ہند کی شروعات ہیں. اللہ تعالی ہماری افواج کو، کرنل صاحب کو وہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنی پوری